السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. خزانہ خالی احمد نورانی کے کیس کے کانٹیکس میں کیا ہیئرنگ ہوئی اور آگے پارلیمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے یا پاکستان کے آگے حالات کا فیوچر کیا ہے، بہت سی باتیں ہیں جو گفتگو کرنے والی آج کوشش کریں گے، ذرا ان کا احاطہ کریں گے. عوام کے لیے خزانہ خالی، لیکن اپنے لیے شاید غالباً مال ہی مال، یہی کہہ سکتے ہیں نا. وفاقی کابینہ کے ارکان کی تنخواہ میں 188% تک اضافہ کی منظوری، وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں بھی 188%، وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159%، اور اضافے کے بدولت وزیر مملکت اور مشیروں کی تنخواہ 1,80,000 سے بڑھ کر 5,19,000 روپیہ ہو گئے. اچھا، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یار یہ کوئی رقم اتنی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب آپ سیاستدان بنتے ہیں، جب آپ بن کے آتے ہیں تو آپ عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پیسہ بیس نہیں ہونا چاہیے. وہ غلط ایک پروفیشن ہے. جب آپ عوامی نمائندے بنتے ہیں یہ پیشہ نہیں، یہ یا تو بتائیں نا یہ پیشہ ہے، پیشہ ڈکلیئر کر دیں اس کو. آپ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، عوام منتخب کرتے ہیں. آپ کو ٹیسٹ ویسٹ دے کے یا مقابلے کا امتحان دے کے نہیں آتے، جہاں آپ کی قابلیت کی وجہ سے، یہاں عوام کی وجہ سے. مجھے تنخواہیں بڑھانے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو نظام سارا چل رہا ہے، سوال تو اس نظام کے حوالے سے، باتیں تو اس نظام کے کانٹیکس کے حوالے سے کہ یہ کیسے سارا ٹھیک ہوگا، اس سارے کو کیسے ٹھیک کر. جس طرح یہ ٹوٹکے لگا کے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس طرح تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس طرح سے جس طرح مرضی آپ کریں، جس طرح مرضی حالات اور واقعات کو آپ لے کر چلیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. عشق کے امتحان اتنے آسان نہیں ہیں. اور تو پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی میں اس دن دیکھ رہا تھا، میں بتا بھی رہا تھا، وہاں پینشنز نہیں مل رہی، وہاں ان کی میڈیکل فیسلٹیز بند ہو گئی. جنہوں نے اپنے خون پسینہ دیا ہے سارے محکمے کے لیے، ان کا حق ہے، رننگ فائنانس ہے، ان کا حق ہے. لیکن وہ ٹیلی ویژن کی فیس آئے گی، اربوں روپیہ فیس آ رہی ہے، اور وہ کہاں جا رہی ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی وی کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر کوئی تو ہو پوچھنے والا، جو گریبان میں جھانکنے والا ہو. ایک بات تو بڑی واضح ہے نا جی، کہ عمران خان اپنے وکلا یا رہنماؤں کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. یہ دیکھیں بہت سے اختلافات ہوں گے، کروڑوں روپیہ فیس دے دی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ریلیف تو بھی تو ہے نا. اگر 4 کیسوں میں سزائے ہوئی، ایون سائفر میں اور عزت میں بریت ہوگی، 2 کیسوں میں بریت ہوگی، پھر آپ آ جائیں. باقی 2 کیسوں کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے تو شخانہ 1 الیکشن کمیشن والا سزا سسپینڈ ہے، تو شخانہ 2 جو گھڑی والا معاملہ تھا سزا سسپینڈ ہے. مین اپیلیں لگائے، اسلام آباد ہائی کورٹ ختم کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہیں لگانا چاہ رہی، ختم ہے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، اب موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں سے اندازہ لگا لیں، وہاں سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا واقعات ہیں اور کیا حالات ہیں. حکمران جس طرح یہ نظام چلا رہے ہیں، اصل ایشو تو وہ ہے، عدالتی فیصلے مانے نہیں جاتے. سپریم کورٹ کے فل بیچ کا فیصلہ نہیں مانا گیا، اور ہائی کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو بارود سے اڑا دو. یعنی وہ دیکھیں، بنیادی بات یہ نہیں ہے بارود سے اڑانا ہے، لیکن وجہ ہے کہ انصاف نہیں مل رہا. اور جو میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی وہ میں آج دہراتا چلتا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور میں بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا، وہ اس کو ریورس کیا جائے گا. تیاریاں پوری ہیں میری اطلاعات کے مطابق، اور وہ کب ہوتا ہے؟ عید کے فوراً بعد میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ ریزرو سیٹیں آ جائیں گی سیاسی جماعتوں کے پاس، اپنے حصے سے ہٹ کے سیٹیں لے جائیں گے. آئین میں ترمیم نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آئین میں ترمیم ہی کر چھوڑیں گے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا، اور اس کا ماضی سے اطلاق کر دیں، کوئی پتہ نہیں ہے ان کا، کوئی بعید نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، یہ پاسبلٹی ہے، یہ ممکنات میں شامل ہے. تو اگر وہ کر دیا تو پھر 27ویں راستہ کھل جائے گا. ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر کرنا، جہاں جہاں تنگی ہے
لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز تنگ کرتے ہیں وہ روسٹر بدلتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو کوشش کریں گے بلوچستان بھیج دیں، کسی کو سندھ بھیج دیں، کسی کو پشاور بھیج دیں، اور یوں بیٹھ کر نا عدلیہ کا ستیہ ناش کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ اقتدار کو بچانے کی جنگ چل رہی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ عوام کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے۔ آئینی بینچ بننے کے بعد کیا عوام کو ملا وہ بتا دیں آپ۔ تو میں نے آج آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے جو مجھے سمجھ آ رہا بات آگے۔ اور روح پرور مناظر اور کیمرے، ایک وقت تھا کہ لوگ اس پر عمل کرتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، پھر وقت نے رخ بدلا اور زکوٰۃ دینے والے چودھری صاحب جو ہے نا وہ باقاعدہ پریس میڈیا کا انتظام کروانے لگے، پھر کیمرہ گھر گھر عام ہو گیا، موبائل نے سارا کام کرنا شروع کر دیا۔ اب عبادت کرنی ہو یا زکوٰۃ دینی ہو، ٹیکنالوجی نے مزید کام آسان کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے یہ، پہلے نام اور پھر تصاویر چپسا ہونے لگی، پھر ٹک ٹاک آ کر رہی صحیح کسر پوری کر دی، اور پھر آل شریف ہم پر مسلط ہو گئی۔ اب کوئی کام کرنا ہو تو تصویر، زکوٰۃ دینی ہو تو تصویر، راشن دینا ہو تو تصویر۔ اس سے پہلے نواز شریف کی تصویر بھی لگائی جا چکی۔ اب عمرے کے روح پرور مناظر ہیں، ٹک ٹاکر باجی ہیں، اور پھر ویڈیو اور تصاویر ہیں۔ یعنی یہ آپ کے سامنے ہیں چیزیں جو میں سارے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آپ ٹھیک ہے نا جی، لیکن کیا ہوا، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں، ایشوز کیا ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے جو ایک بات کی ہے وہ ہتھوڑا مارا ہے۔ اگر عدالتیں عمران خان کو رہا کر دیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، باتیں عدالتوں تک پہنچ چکی ہیں، یہ جھوٹ بولنے کی باتیں ہیں نا، مگر یہ بات تب کی جا رہی ہے جب عدالتوں پر ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ ایک دھوکہ دہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اب کیا رہ گیا؟ عدالتیں آپ کے سامنے جس طرح سے ہو رہا ہے کام، ہم کیا کہیں، ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے، ہر چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ نون لیگ کی رہنما کا کہنا ہے کہ یہ ریاست مخالف ٹویٹس کرتے ہیں اور بیانات دیتے ہیں۔ اچھا چلیں مان لیں، لیکن جو اب آج کل نئے کچھ اکاؤنٹس آئے ہیں جن میں سے فوجیوں کے حوالے سے، پاکستان فوج کے حوالے سے بدنامی کی جا رہی ہے، میں نہیں سمجھتا ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے۔ وہ کون ہے، کیا ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو فیڈ کر رہا ہے نا ان چیزوں کو، اور غلط باتیں آ رہی ہیں، اور وہ یعنی یہ نہیں تحقیق کر رہی۔ یہ بھی تو پیکالا کا اطلاق ہونا چاہیے۔ 2017 کے بعد ایک ٹویٹ انڈیا کے خلاف نہیں کیا، بتا دیں۔ انہوں نے کہا ہماری فوج بمبئی حملوں میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کارگل کمیشن بنے گا، کدھر ہے؟ انہوں نے مال ٹاؤن لاشیں بچھائیں، آج تک ان کو انصاف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ پر حملہ کیا، نیب پر حملہ کیا، آئین پامال کیا، ادارے تباہ کیے۔ کیا ریاست مخالف یہ ہیں یا ہم ہیں؟ یہ باتیں ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہارڈ اسٹیٹ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ 20,000 سے زیادہ سیاسی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا، 1 لاکھ سے زیادہ گھروں پر چھاپے مارے گئے، جبری گمشدگیوں کے ریکارڈ قائم ہوئے، اور پاکستان کو دہشت گردی کی فہرست میں دوسرے نمبر پہنچا دیا۔ اگر یہ ہارڈ اسٹیٹ نہیں تو کیا؟ آخری بات صرف احمد نورانی کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ درخواست پر سماعت ہوئی، امریکہ میں مقیم ہے، اور پولیس سے ریکارڈ اور رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کے سامنے بتایا کہ 3 دنوں میں FIR تک نہیں کاٹی۔ جسٹس نظام SHO کی رپورٹ آنے دے، ضرورت پڑی تو IG کو اسلام آباد کو طلب کروں گا۔ کیا کر کے کریں گے پتہ چلے کچھ نہیں ہونا۔ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اور دو بھائی ہیں، ایک سیف الرحمان حیدر ہے اور دوسرا محمد علی، اور ہمشیرہ جو ہیں ان کی پٹیشنر جو ہیں ان کی والدہ امینہ بشیر، اور ہمشیرہ بھی کمرہ داد میں موجود تھی۔ اور پولیس اور دیگر کام سے جواب طلب کیا جائے۔ سیکٹری دفاع، سیکٹری داخلہ، IG پولیس اور SHO تھانہ نون کو 9 کو فریق بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسا آرڈر پاس کروں جس پر عمل درآمد ہو۔ پٹیشنر والدہ نے کہا 3 دن سے ہم انتظار میں ہیں کہ آج ہی جواب مانگا جائے، اور جس طرح تشدد کر کے لے کے گئے ہیں، بچوں کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کہی۔ SHO تھانہ نون کمال خان آدھے گھنٹے کے عدالتی نوٹس پر پیش ہوئے تو عدالت نے پوچھا کہ SHO صاحب آپ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے؟ بندے اٹھائے جا رہے ہیں۔ SHO نے دریافت کیا جلد پیش رفت ہو جائے گی۔ عدالت نے اب تک انکوائری سے متعلق کوئی ریکارڈ لائے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ڈیوٹی پر تھا، وہیں سے سیدھا آ گیا ہوں، اور انکوائری کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ عدالت نے SHO کو پیر کو تحریری طور پر بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی رپورٹ آنے دیں ورنہ میں IG اسلام آباد کو طلب کروں گا۔
24 مارچ تک سماعت ملتوی کی ہے، اور ان کی والدہ نے جو ساری بات بتائی ہے کہ I-14 کے ان کے جو گھر میں 19 مارچ کو رات 1:05 پر سادہ لباس میں لوگ اٹھا کر لے گئے. انہوں نے کہا جی بیٹوں کو بازیاب کرایا جائے، عدالت پیش کرنے کا حکم دیا جائے. مقدمہ درج کر کے آپ کے یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے جبری گمشدگیاں، یہ لڑائی جھگڑے، لوگوں کو اٹھانا، کچھ نہیں ہوا، کچھ ہو بھی نہیں رہا. یہ بھی میں بتا دوں آپ، کچھ ہوا نہیں اور نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ حالات اور واقعات ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ.